تقسیم سے قبل لاہور میں ایک پبلک جلسہ میں شاہ جی تقریر کے لیے تشریف لائے تو اس وقت کچھ ہندو لڑکیاں مائک کے آگے آزادی کا کوئی گیت سنا رہی تھیں۔ وہ جلسہ غالباً کانگریس کی طرف سے تھا۔ جب وہ گیت گا کر بیٹھ گئیں اور شاہ جی تقریر کے لیے کھڑے ہوئے تو سب سے پہلے ان بچیوں کو مخاطب کر کے فرمایا، بیٹیوں، تمہارا یوں مردوں کے سامنے آزادی کے گیت سنانے سے آزادی نہیں مل سکتی۔ اگر آزادی کے لیے کچھ کام کرنے کی تڑپ ہے تو کام میں بتاتا ہوں۔ جاؤ، جا کر مسلمان بہنوں کو یقین دلاؤ کہ تم ان کو اچھوت نہیں سمجھتی، اپنے عمل سے انہیں دکھاؤ کہ تم انہیں اپنی بہنیں سمجھتی ہو۔ اگر تم نے ایسا کیا تو وہ بھی تمہارے ساتھ مل کر عورتوں میں آزادی کی روح بیدار کریں گی اور اپنے مردوں سے کہیں گی کہ جاؤ، تم رائے آزادی میں جان کی بازی تک لگا دو۔ اگر جہاد آزادی میں شہید بھی ہو گئے تو ہم تمہارا ماتم نہیں کریں گی، بلکہ فخر سے سر اٹھا کر کہیں گی کہ دیکھ لو، میرا خاوند، میرا بھائی، میرا بیٹا مردانہ وار وطن کی عزت اور انسانیت کی سربلندی کے لیے جان قربان کر گیا ہے۔ یوں گیت گانے سے آزادی کی منزل قریب نہیں ہو سکتی۔ پھر دوران تقریر فرمایا، حد نگاہ تک انسان ہی انسان بیٹھے ہیں، کیا ہی اچھا موقع ہے۔ اللہ میاں یہ نہ کہیں کہ بخاری، تجھے ایسے مواقع فراہم ہوئے، تو نے میرا پیغام کیوں نہ پہنچایا۔ میں آج تمہیں قرآن سناتا ہوں، سنو اللہ میاں کیا فرماتے ہیں۔ پھر قرآن کی تلاوت فرمائی اور ہندو، مسلم، مسلمان، سکھ سب کو سمجھایا کہ انسان پر اللہ کے کیا کیا حقوق ہیں۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے سوا کوئی پرستش کے لائق نہیں۔ شاہ جی 2 گھنٹے تک قرآن سناتے رہے، اس کا ترجمہ اور تفسیر کرتے رہے۔ بلا تمیز مذہب و ملت مجمع کا مجمع لوٹ پوٹ ہو رہا تھا۔ جب جلسہ ختم ہوا تو واپسی پر میرے آگے 3 سکھ جا رہے تھے۔ ان میں سے ایک بولا، یار ٹھہر جاؤ، مجھے کہیں پیشاب سے فارغ ہو لینے دو۔ مولوی صاحب اگرچہ ہمیں ہی بھگو کر جوتے لگا رہے تھے، مگر ایسا مزہ آ رہا تھا کہ میں پیشاب کرنے کے لیے نہیں اٹھا کہ نہ جانے بعد میں کیا کچھ کہہ جائیں اور میں سن نہ سکوں۔ تقسیم سے قبل لاہور دہلی دروازے کے باہر جمعیت علماء ہند کی عظیم الشان کانفرنس شروع تھی۔ تمام انتظامی امور احرار کارکنوں کے سپرد تھے۔ حضرت شاہ صاحب بھی تشریف فرما تھے۔ اس وقت راکم الحروف اور مولانا انور صابری صاحب پنڈال سے باہر ایک کیمپ کے قریب کھڑے تھے۔ جب حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ تقریر کے لیے اٹھ کر کھڑے ہوئے، حضرت کی تقریر کے آغاز ہی میں مخالفین جو باقاعدہ اسکیم طے کر کے آئے تھے کہ حضرت کی تقریر نہیں ہونے دینی، اگر بس نہ چلا تو گزن پہنچانے سے بھی نہ چوکیں گے، وہ ایک دم مخالفانہ نعرہ لگاتے ہوئے اٹھے اور گروہ در گروہ اسٹیج کی طرف بڑھنے لگے۔ شاہ جی نے یہ نقشہ دیکھا تو فوراً بپھر کر کھڑے ہو گئے۔ ہاتھ میں کلہاڑی تھی۔ حضرت مدنی کی حفاظت میں کبھی دائیں کبھی بائیں کھڑے ہو کر مخالفین کی حرکات کا اندازہ کرتے رہے اور پکار کر انہیں شرارت سے باز رہنے کی تلقین کرتے رہے، مگر وہ فسادی تھے۔ جیسے فیصلہ تو وہ کر کے آئے ہوئے تھے کہ کسی کی نہیں سننی اور اپنا کام کر جائیں گے۔ جب شاہ جی نے یہ دیکھ لیا کہ شرارت پسند حضرت کے قریب ہوتے جا رہے ہیں تو بڑھ کر حضرت کے آگے سینہ سپر ہوئے اور مائک پر نہایت پرجوش انداز میں فرمایا، احرار کے جانباز رضاکاروں، میں جان گیا ہوں کہ ان لوگوں کی نیت ٹھیک نہیں۔ صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا۔ میں نے تمہیں آج ہی کے دن کے لیے جمع کیا تھا، دیکھنا شیخ پر آنچ نہ آنے پائے۔ احرار کے جانباز پہلے ہی اشارے کے منتظر تھے۔ شاہ جی کا حکم پاتے ہی رضاکاروں نے دلیری اور چابک دستی کے وہ جوہر دکھائے کہ 10 منٹ میں شرپسند عناصر سے پنڈال خالی ہو گیا۔ حضرت مدنی نے مفصل تقریر فرمائی، پھر کانفرنس کے اختتام کر کسی کو شرارت کی جرت نہ ہوئی۔